بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے لگا ہوں اس کے سننے کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے، ایک ریکویسٹ ہے آپ سے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو اس سرچ میں دنیا کے ملکوں کو سرچ کریں کہ ٹوٹل کتنے کنٹریز ہیں، تو 196 کا فگر آتا ہے کہ یعنی دنیا میں 196 ملک ہیں۔ لیکن بعض دفعہ آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو اس میں 227 کا فگر بھی آتا ہے۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ جن کنٹریز کو یو این نے تسلیم کیا ہوا ہے، جو اقوام متحدہ کے ممبرز ہیں، وہ 196 ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ممالک ہیں جن کو، جو ملک تو ہیں لیکن اقوام متحدہ نے ان کو تسلیم نہیں کر رکھا، یا اس طرح کی کوئی ایشوز ہیں ان کے۔ تو یعنی میکسیمم جو فگر ہمارے سامنے آتا ہے وہ 227 ملکوں کا آتا ہے۔ آپ 227 کو بھی نظر انداز کر لیں، 196 کو نظر میں رکھ لیں۔ پہلے میں آپ کو کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد ہم 196 ملکوں پر آتے ہیں کہ یہ بات میں نے کیوں کی۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے ایک قانون دان کی۔ یہ 30 سال سے زیادہ عرصہ پرانی کہانی ہے۔ 30 سال سے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ اس آدمی نے وکالت کی ڈگری لی، قانون دان بن گیا، عدالتوں میں پیش ہوا، بڑے بڑے وکیلوں کے ساتھ کام کیا، بڑی عدالتوں میں پیش ہوا، پھر وہ جج لگ گیا، بڑے بڑے فیصلے دیے، بڑے بڑے وکیل اس کے سامنے پیش ہوئے۔ 30 سال تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا کہ اچانک 8 فروری 2024 آ گیا، الیکشن آ گیا۔ اس الیکشن میں جو پاکستان کے طاقتور حلقے تھے وہ کسی کو ہرانا چاہتے تھے اور کسی کو جتوانا چاہتے تھے۔ وہ ٹھہرا ایک جج، اس کا کسی کی جیت ہار سے تو کوئی تعلق تھا نہیں۔ اس کے پاس سامنے کیس آتے تھے، وہ سنتا تھا، میرٹ پر فیصلہ دیتا تھا جو اس کی قانونی سمجھ بوجھ تھی۔ ریاست کو 30 سال تک اس پر کوئی شک نہیں ہوا، اس کے بارے میں کوئی آبجیکشن نہیں ہوئی، کوئی اس کے خلاف مہم نہیں چلی، اس کی پرسنل لائف پر کوئی بات نہیں ہوئی، اس کے قانونی معاملات پر کوئی بات نہیں ہوئی، اس کے کریئر پر کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا۔ اب جب یہ 8 فروری کا الیکشن ہو گیا، اس میں کچھ پارٹیاں ہار گئی، کچھ جیت گئی اور حکومت جیسے تیسے بن گئی۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جب الیکشن کروا لیتا ہے کنڈکٹ، تو جو پریزائڈنگ افسران ہوتے ہیں وہ فارم 45 جمع کروا دیتے ہیں ریٹرننگ افسران کے پاس۔ ان کے پاس فارم 47 ہوتا ہے، پھر وہ کسی کی سارے ووٹوں کو جمع کر لیتے ہیں سارے پولنگ سٹیشنز کے، اور اس کا کسی جو انتخابی جو امیدوار ہوتے ہیں ان کی ہار یا جیت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اب اگر کسی کو اس میں شک ہے، کوئی اعتراض ہے، تو وہ ریٹرننگ افسران کے پاس اپنی درخواست دے دیتا ہے۔ اب اگر ریٹرننگ افسر اس درخواست کو مسترد کر دیتا ہے یا کوئی اس میں سنوائی کر کے سماعت کر کے فیصلہ دے دیتا ہے، لیکن پھر بھی کینڈیڈیٹ کو اعتراض رہتا ہے، تو پھر وہ الیکشن ٹریبونل میں چلا جاتا ہے۔ یہ الیکشن ٹریبونل بنانا پاکستان کی آئین و قانون کے مطابق ہائی کورٹس کے جو جج ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو لگایا جاتا ہے۔ اسلام آباد جو پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے، تو اس میں ایک ہائی کورٹ بھی بنائی گئی، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس دفعہ الیکشن میں اسلام آباد کے 3 حلقے تھے قومی اسمبلی کے۔ تو جو ٹریبونل بنا، تو وہ شخص جو 30 سال سے اس قانون کی فیلڈ میں تھا، پہلے وہ وکیل تھا، پھر وہ جج بن گیا، بدقسمتی سے انتخابی عذرداری کا یہ معاملہ اس کے سامنے چلا گیا، اس کو الیکشن ٹریبونل کا جج لگا دیا گیا اور 3 حلقے اس کے سامنے آ گئے۔ اس میں 3 حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ نون یعنی میاں نواز شریف کی جو پارٹی ہے اس کے امیدوار جیتے تھے، اگرچہ سارے سروے اور تمام جو اندازے تھے وہ اس طرف اشارہ کرتے تھے کہ وہاں پی ٹی آئی جیتے گی، لیکن پی ٹی آئی برے طریقے سے وہاں ہار گئی۔
لیکن پی ٹی آئی کے امیدواروں کا یہ دعویٰ تھا کہ فارم 45 میں پولنگ سٹیشنز کے نتائج کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں۔ وہ اس شخص کی عدالت میں پیش ہوئے جس کا نام جسٹس طارق محمود جہانگیری ہے۔ جہانگیری صاحب نے ان نوٹس جاری کر دیے الیکشن کمیشن کو اور ان انتخابی امیدواران کو جن کو کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ جب وہ لوگ وہاں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ 2 چیزیں جمع کرائیں، فارم 45 جمع کرائیں، پولنگ سٹیشن یعنی پولنگ سٹیشن سے موصول ہونے والے ریزلٹس جو آپ کے پہنچ دیے گئے تھے آپ کے پولنگ ایجنٹس کو، وہ جمع کرائیں۔ اس کے بعد بیان حلفی جمع کرائیں کہ یہ جو آپ کچھ جمع کرا رہے ہیں، جو کچھ میٹیریل مواد، یہ صحیح ہے، آپ کوئی دھوکہ فراڈ نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت ہی بڑی مجرمانہ بات کہہ دی جو اس ریاست کی نظر میں بہت بڑا جرم تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو فارم 45 آپ ہمیں جمع کروائیں گے اس کا ہم فرانزک ٹیسٹ کروائیں گے باہر بھیج کر کے، آیا کہ یہ اوریجنل ہے یا ان میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے یا ہیر پھیر کیا گیا ہے یا یہ نئے بنائے گئے ہیں۔ تو وہ لوگ کچھ پیش نہ کر سکے، ایک پیشی ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، کہانی چلتی رہی۔ الیکشن کمیشن میں وہ چلے گئے، انہوں نے ان کے خلاف درخواست دے دی گئی کہ جہانگیری صاحب ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے ان کا، یہ جج ٹھیک نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا اور ان سے کیس واپس لے لیا۔ یہ معاملہ پھر جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ لے گئے۔ انہوں نے ہائی کورٹ سے کہا، اس میں عامر فاروق صاحب جو تھے ان کے پاس سنوائی تھی، انہوں نے یہ کیس پھر دوبارہ جہانگیری صاحب کو ریفر کر دیا اور بڑی سخت زبان استعمال کی، جو میرے خیال میں وہ ایک انہوں نے باریک واردات ڈالنی تھی۔ بظاہر تو وہ انہوں نے ایک حق پر مبنی فیصلہ کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ حق پر نہیں تھے اپنی عادت کے مطابق۔ تو انہوں نے کچھ دن کے بعد جہانگیری صاحب کے خلاف جو ہے نا ایک ٹرینڈ چلا ٹویٹر پر، اور ایک شخص نے وہاں درخواست دے دی کہ ان کی جو کراچی یونیورسٹی میں انہوں نے قانون کی ڈگری لی تھی وہ جعلی تھی۔ تو اب انہوں نے جو وہ کیس سن رہے تھے اس پر سٹے دے دیا جو عامر فاروق صاحب ہیں، اور یہ ٹریبونلز کا معاملہ لٹک گیا۔ اب یہ معاملہ جو کراچی یونیورسٹی میں چلا گیا، وہاں پر جو وہاں کمیٹی تھی جس کے پاس یہ معاملہ گیا تھا، اس میں وہ تمام لوگ جو ممبرز تھے، اصولاً یہ ہوتا ہے کہ جس پر اس طرح کا کیس آ جائے کہ آپ کی ڈگری جعلی ہے تو یونیورسٹی اس کو بلاتی ہے، اس کے ساتھ سوال جواب کرتی ہے، اس کا موقف لیتی ہے، اس کے بعد وہ فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن ان کو نہیں بلایا گیا۔ وہ پاکستان کے ایک بہت بڑی عدالت کے معزز جج ہے، لیکن ان کو بھی نہیں بلایا گیا، اصول کے خلاف یہ کیا گیا۔ تو ان کی ڈگری کو کراچی یونیورسٹی نے کینسل کر دیا۔ دیکھیں، یہ ڈگری 90 کی دہائی میں لی گئی تھی اور یہ کاغذی کارروائی ہے، رجسٹرز پر لکھی ہوئی ہے، کوئی یہ کمپیوٹر یا آن لائن تو ہے نہیں، یہ چیزیں ریکارڈ کو بدلا جا سکتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پاکستان میں ریکارڈز کو بدلنا، ان کو آگ لگانا، اس کو غائب کرنا، یہ عام سی بات ہے۔ تو جسٹس جہانگیری کی ڈگری کو جعلی قرار دے دیا گیا، صرف اس جرم میں کہ وہ الیکشن ٹریبونلز کا کیس سن رہے تھے جس میں مسلم لیگ نون کے جو امیدواران تھے 3، ان کی سیٹیں جانے کا خطرہ تھا۔ فارم 45 کے تحت وہ کوئی ثبوت لانے میں ناکام رہے تھے، اور اس میں ایک ممبر نے، جو کمیٹی تھی جس نے فیصلہ کرنا تھا، ان کے پروفیسر ریاض احمد صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہم پر جو سندھ گورنمنٹ ہے، اس کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ارباب اقتدار ہیں، وہ پریشر ڈال رہے ہیں۔ اور انہوں نے پھر بعد میں ان کو اغوا کر لیا گیا، ایک تھانے سے دوسرے تھانے لے جایا گیا، اور اس وقت تک ان کو تھانے میں بٹھائے رکھا گیا جب تک کہ کمیٹی نے فیصلہ نہیں دے دیا۔ باقی لوگ شاید وہ کمپرومائزڈ ہو چکے تھے، تو جسٹس جہانگیری کی ڈگری کو جعلی قرار دے دیا گیا۔ تو اب آتے ہیں اس مدعا کی طرف جو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کے گوگل کے اگر آپ سرچ کریں گے 196 ملک آتے ہیں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ 196 ملکوں میں جو ملک آپ کو پسند آتے ہیں، آپ 20 کی سرچ کریں، 50 کرنا چاہیں، 30 کرنا چاہیں، جتنا آپ کے پاس موقع ہے، ٹائم ہے، تو آپ سرچ کریں کیا دنیا میں اس طرح کی کوئی مثال موجود ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے پاکستان میں، اس طرح کی کوئی ریاست موجود ہے، اس طرح کی کوئی حکومت موجود ہے، اس طرح کی کوئی یونیورسٹی موجود ہے جو 30 سال کے بعد آپ کی یونیورسٹی آپ کی ڈگری کو جعلی قرار دے دے، اور آپ اس ریاست کو
آپ پر کبھی اعتراض نہیں تھا، آپ قانون دان تھے، آپ ججوں کے سامنے پیش ہوتے تھے، اعتراض نہیں تھا، آپ کو جج بنا دیا، اعتراض نہیں تھا، آپ اعلیٰ عہدوں پر رہے، جج یعنی وفاقی دارالحکومت میں ایک معزز سیٹ پر بیٹھے رہے، اعتراض نہیں تھا، لیکن جب مقتدر حلقوں کے خلاف آپ نے کیس سنا تو آپ کی ڈگری کو ہی جعلی قرار دیا گیا۔ تو ایک ایسا ملک جہاں پر ایک جج کے ساتھ ایک معزز جج کے ساتھ یہ کیا گیا ہو، تو کون اس دنیا میں، یہ دنیا جو گلوبل ولیج بن چکی ہے، ہر ملک کی خبر ایک سیکنڈز میں نکل کے، ایک سیکنڈ میں، چند سیکنڈز میں نکل کے دوسرے ملکوں میں چلی جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، معلومات کا بہاؤ اتنا تیز ہو گیا ہے کہ تصور جو ہے ہم نہیں کر سکتے تھے آج سے 20-30 سال پہلے۔ اس ملک پر، اس ریاست کی یونیورسٹیوں پر، اس کے اداروں پر، اس کے انصاف پر، اس کے میرٹ پر، ان چیزوں پر کون ٹرسٹ کرے گا، کون بھروسہ کرے گا؟ یہ ریاست، پروفیسر ریاض صاحب نے کہا کہ یہ اتنا گر چکی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ انہوں نے ایک چیز کو بچانے کے لیے، جھوٹ فراڈ کو بچانے کے لیے، اپنے جو انہوں نے ظلم کیا عوام کے ساتھ، ان کے مینڈیٹ کو چوری کیا، اس کو بچانے کے لیے کراچی یونیورسٹی کی ساکھ کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ اب جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں ان کو کیا بھروسہ ہے کہ کل 30 سال بعد، 40 سال بعد ان کی ڈگری کو جعلی قرار دے دیا جائے؟ وہ یونیورسٹی کا کیا اکھاڑ لیں گے، کیا کر لیں گے؟ اگر کوئی کسی یونیورسٹی سے کسی کا ریکارڈ غائب کر دیا جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو آپ سرچ کریں، اور اگر آپ کو اس طرح کی کوئی مثال، اس طرح کی کوئی بدترین ریاست آپ کو دکھائی دیتی ہے، کوئی حکومت دکھائی دیتی ہے، اس طرح کا کوئی نمونہ دکھائی دیتا ہے تو ضرور میرے علم میں لائیے گا۔ میرے علم میں تو بالکل نہیں ہے، میں نے بہت سرچ کیا ہے، بہت ڈھونڈا ہے اس طرح کی مثال۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا انوکھا بدترین ملک بن گیا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اختتام کرتا ہوں، اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔